سجدے کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں 64 جگہ پہ لفظ سجدہ استعمال ہوا ہے. 14 آیات ایسی ہیں جن کے اوپر سجدہ واجب ہے. یعنی جو اولو الامر ہے وہ انسان کو ایک درجہ حاصل ہوتا ہے. 13 ضربے مولا حسین علیہ السلام سجدے میں ہے، تو یہاں سے گردن کے پچھلے حصے سے قرآن مجید میں سجدہ کرنے والوں کا الگ مقام بیان کیا گیا ہے. امر بھی اللہ اور بندے کا راز ہے، کیونکہ امر جو ہے اس کی پہلی نشانی آدم علیہ السلام کے اندر تھی. کہ سجدے کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں؟ پورے وجود کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ سر میں ہوتی ہے، اور سر سے وہ زمین کے اندر گراؤنڈ ہو جاتی ہے. ڈیوائن ٹیبل کیا ہے؟ انسان کے وجود میں 6 پیالے، 5 پیالوں میں نور بھرتا ہے تو چھٹے میں وہ مل کے بھرتے ہیں. ایک سجدے کی وجہ سے دنیا تخلیق کی گئی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سجدے کے اندر کون سا خفیہ راز چھپا ہے؟ سجدہ کرنے سے انسان کی باڈی سے کون کون سی انرجیز ریلیز ہوتی ہیں اور ڈیوائن ٹیبل کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. اگر آپ کے ساتھ نا آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم سجدے کے جو ہڈن سیکرٹس ہیں، سجدے کی جو امپورٹنس ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. جو پوری دنیا ہے اس کا اگر کہہ سکتے ہیں کہ ہم آغاز ایک سجدے کی بیس پر ہوا تھا، تو سجدے کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے؟ بیٹا سجدے کے اندر اللہ کا سمجھ لیں کہ جو سیکرٹ آف الہیت ہے نا، یہ سیکرٹ آف گاڈ ہے، وہ دیٹ از سجدہ ہے. انسان اور اللہ کا جو کانٹینٹ ہے نا، یا انسان اور اللہ کا جو کنٹیکٹ ہے، یا انسان اور اللہ کے درمیان جو بانڈنگ ہے، اس کا جو کنٹینٹ ہے، یعنی اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، اس کی معراج سجدہ ہے. یعنی خالق کے ساتھ جڑنے کا. اور وہ خالق کے ساتھ جڑنے کا مطلب کیا؟ اللہ سے جا کے ظاہر مل سکتے ہیں؟ تو نہیں مل سکتے. تو ایسنس آف اللہ جو آپ جاننا چاہتے ہیں، قرآن پاک کو اگر آپ پڑھیں نا تو بیٹا قرآن پاک میں 14 مقام کے اوپر سجدہ کرنا، یعنی ان آیات کو تلاوت کرتے ہوئے 14 مقام ایسے ہیں جہاں پہ سجدہ واجب ہے. 14 آیات ہیں کہ جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں سجدہ واجب ہوتا ہے، ضرور کرنا پڑتا ہے. جیسے مطلب تلاوت کے دوران اگر آپ نے کبھی علامہ صاحبان یا مولا جو ہے نا قرآن حضرات جب تلاوت کرنے ہوں تو سجدے کی آیت آئے تو وہ اسی نماز میں، یا وہ جو ہے وہ قرآن ختم کر رہے ہوتے ہیں یا شبینہ وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے تو اسی وقت سجدہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہوتا ہے. قرآن پاک میں 64 جگہ پہ لفظ سجدہ استعمال ہوا ہے، اور 64 جگہ میں سے 14 آیات ایسی ہیں جن کے اوپر سجدہ واجب ہے، جو واجب سجدہ کہا جاتا ہے. 14 میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، 14 اللہ اور رسول کا جہاں پہ مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور 5 کا ہوگا. نمبر آئے گا. اللہ کے 66، 6 اور 6 12، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 92، 9 اور 2 11. جب ڈگنیٹیز کے نمبر ہوں گے اللہ کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ائمہ طاہرین کے، تو وہ سنگل ڈیجٹ میں کبھی بھی نہیں ہوں گے. وہ یا ٹرپل ڈیجٹ ہوں گے یا ڈبل ڈیجٹ ہوں گے، سنگل ڈیجٹ میں نہیں. اور ہم جیسے عام لوگ ہیں ان کے سنگل ڈیجٹ ہوں گے، ان کے ڈبل ڈیجٹ میں وہ انرجی نہیں ہوگی. اس سیکوینس کو سمجھتے ہوئے میں آپ کو بات کروں، یعنی نماز مومن کی معراج ہے نا، تو نماز کی معراج سجدہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب سجدے کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سجدے کی جو سگنیفیکینس ہے، یہ سجدے کی اہمیت ہے. قرآن پاک تو میں نے وہ آیتیں لکھ کے رکھی ہوتی ہیں جہاں سے مطلب قرآن پاک میں سورہ مریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ ذکر کرتا ہے کہ وہ لوگ جو انبیاء میں سے ہیں، وہ لوگ جو نوح کی کشتی میں تھے، وہ لوگ جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ لوگ جو بنی اسماعیل میں سے ہیں، وہ لوگ جو عبادت گزار ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ہیں. اب یہاں سے آگے جو آیت شروع ہوتی ہے اس کا ترجمہ پہلے اللہ نے ان کا تعارف کرایا، اور اب اللہ کہتا ہے کہ وہ سب کے سب وہ بندے ہیں کہ جن کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. تتلو آیات الرحمان والی آیات ہے. کیوں؟ کہ اللہ جو ہے اس کی محبت کا احساس. اب نماز کے بیسیکلی 3 حالتیں ہیں نا، مطلب ایک رکعت ہے قرآن جو ہے نا، اگر سیگریگیٹ کریں نماز کی ایک رکعت، تو نماز کی ایک رکعت میں 3 حالتیں ہیں. ٹھیک ہے.
تشہد چونکہ 2 رکعت کے بعد آتی ہے اس لیے ہم اس کو سیگریگیٹڈ وہ نہیں کہتے. سنگل رکعت کو اگر کریں، قیام ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے. قیام کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کنیکشن، اللہ کے ساتھ کنیکشن، بات چیت جو ہے اس کے سامنے پیش ہونا. رکوع کیا ہے؟ کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قیام ہے نا، یہ اس کی عبادت کا وہ حق ادا نہیں کر پا رہا، پھر آپ سر جھکا دیتے ہیں کہ مالک تو عظیم ہے، سبحان ربی العظیم، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. لیکن پھر جب آپ کے اندر وہ بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ نہیں یہاں بھی کوئی بات نہیں بنی، تو پھر اینڈ آف رکعت جو ہے نا وہ ہے سجدہ. سر زمین پہ رکھ دینا اپنے آپ کو. نتھنگنیس کی میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی، قربانی کی بات کی تھی. جب نتھنگنیس کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری سرنڈر، میرا سارا کچھ آپ کی ذات. اپنی انسان کا پرائڈ کیا ہے؟ اس کا سر، بالکل سر زمین پہ، سرنڈر انڈر دی گریٹر ول آف اللہ. مالک تو جان، سبحان ربی اللہ کہتے ہوئے اس کی سامنے جھک جانا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک واجب سجدے کی آیت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، جو لوگ یہ سن لیں وہ سجدہ کر لیں، کہ میں نے بھی وہ ادا کرنا کیونکہ قرآن پاک میں اوپر. لیکن اس آیت کو بیان کیے بغیر اس کا مفہوم نہیں ہوگا. ترجمہ بھی اس کا جو ہے، لیکن عربی پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے سجدہ چونکہ قربت الہی کی انتہا ہے، قربت الہی کی انتہا ہے. انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے. تو اللہ، سورہ العلق پہلی وہی ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے. اس کی آخری آیت واسجد واقترب، واسجد سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. اب یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اوپر سجدہ واجب ہے. تو جو لوگ بھی یہ سنیں قرآن پاک کی اس آیت کا جو سجدہ ہے وہ ضرور ایک بار نماز کے بعد کر لیجئے گا. سجدہ جو ہے نا یہ اللہ کی قربت کی انتہا کا نام ہے. لیکن اصل اس کی حقیقت جو ہے نا، دیکھیں جس طرح ہر چیز کے کئی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. قرآن پاک میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ قرآن نے کہا سبع بطون، یعنی کم از کم اس کی 7 ڈائمینشنز تو اس قرآن پاک کی ہیں. زیادہ ہو سکتی ہیں، ایک ایک ڈائمینشن میں ہزاروں معنی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں ادراک نہیں ہے. قرآن پاک لا ریب فی کتاب ہے. لیکن جب ہم اس کو سوچتے ہیں تو سوچ بھی اگر اللہ کے نور کے تابع ہو تو وہ راستے دکھاتی ہے نا. تو آج کوشش کروں گا کہ یہ جو سجدہ ہے نا اس کی تھوڑی سی ڈائمینشنز، میں کوئی کم علم سا آدمی ہوں، اللہ کی عطا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کروں. دی ہائیسٹ آف اسپرچولیزم از صدقہ. روحانیت کا مطلب ہے ریلیٹڈ ٹو دا اسپرٹس، اسپریچولیزم، ٹھیک ہے. اٹس ناٹ دی ایمباڈیمنٹ. یہ اس کا جسم سے، جسمانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پڑھنے سے، وردوں وظیفوں سے، چلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. روحانیت کا تعلق اسپرٹ سے، روح سے. روح کا احساس ہے، روح میں اللہ کا احساس. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ یا رسول اللہ، عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. دل میں نور کا اترنا روحانیت ہے. جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا، یہ سجدہ ہے. اب وہ جو میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ سجدہ جو ہے نا، وہ ہم پنجابی بولتے ہیں نا، اس کے لوگوں کا سجدہ ہر کسی نو سجدہ بھی نہیں. یہ سجدہ ہے کیا، اس کو سمجھیے. سجدہ وہ اس ایسنس کا نام ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. اور سجدے کی معراج کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو سجدے کا بھی میں بالکل اس کو شروع میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں. مطلب سجدہ تو نماز میں 5 مرتبہ جب ہوتی ہے نماز تو کرتے ہیں، اس میں کئی مرتبہ. جی بیٹا، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ سجدہ دیکھو، سجدہ نیت جو ہے نا اس میں سجدہ ہر حال میں ہے. خوشی ہو تو سجدہ. اب میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، ایک اور آیت آپ کو سنا دیتا ہوں جس میں اس کا ذکر ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. جس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو
اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اس طرح کہ جس طرح جو ہے وہ سجدہ کرنے کا حق ہے. اب اس میں جو سجدہ ہے اس میں بہت ساری ڈائمینشنز ہیں جس میں اللہ ذکر کرتا ہے التائبون یہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون یہ عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون حمد بیان کرنے والے ہیں، الصائمون روزے رکھنے والے ہیں، والراکعون یہ رکوع کرنے والے ہیں، اور اینڈ جہاں پہ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے وہ کہتا ہے الساجدون یہ سجدہ کرنے والے ہیں. اللہ کو سجدہ بڑا پسند ہے، یعنی پہلا تنازعہ بھی تو سجدے پہ ہی ہوا تھا نا. بالکل. اللہ نے دیکھیں اللہ کو سجدہ اور چیز ہے اور اللہ کے امر کو سجدہ اور چیز ہے. اس میں تھوڑا سا سمجھیے گا. شیطان نے اللہ کو سجدہ کرنے سے تو منع نہیں کیا تھا. شیطان تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، کئی ہزاروں لاکھوں سال کے سجدے کرتا رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ آدم میں نے اپنا امر پھر میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں یہ امر کیا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا شاید ڈرائی ہو جائے لیکن میں اس کو کوشش کروں گا کہ ذرا کنکلوڈ کر کے آگے چلیں. امر جو ہے انسان کے اندر، آدم کا جو دم ہے وہ روح وہ اللہ ہے نا جس سے یہ سانس چلتی ہے. تو آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو اللہ نے اپنا امر دیا، تو پھر کیا کہا کہ جب میں اپنی روح اس آدم میں ڈال لوں، اپنا امر اس میں جاری کر دوں تو پھر اس کو سجدہ کرنا. یعنی جو اولو الامر ہے وہ انسان کو ایک درجہ حاصل ہوتا ہے. بیٹا اولو الامر کی بھی بات کرو، اس وقت نا چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی. یہ ٹاپک جو ہے نا اگر میں تھوڑا سا اس کو بھی اس کی جو ڈائمینشن کو چھوڑ دیا نا تو پھر یہ بالکل سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے تھوڑا کر کے یہ اولو الامر پہ بھی بات کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ امر الہی روح ہے، اور وہ روح جب قریب ترین اللہ کی ہوتی ہے تو وہاں سے اولو الامر کا آغاز ہوتا ہے. لیکن آگے چلتے ہیں جی. اللہ کہتا ہے کہ جب یہ لوگ ہیں یہ جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ جو پہلا تنازع ہوا امر الہی کو، شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کو کیوں کروں؟ وہ اپنی سپیریورٹی میں اللہ کے امر کا انکار کر رہا تھا. اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو، کر دو، ختم. اللہ نے کہا کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا ہے، کر دے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے جدھر آپ کا دل کرے ادھر رخ کر کے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، ادھر رخ کر کے آپ کر لیں. سرور انبیاء نے کعبے کی طرف کر لیا. تو یہ جو کعبہ ہے یہ اصل میں سمبل ہے، ٹھیک ہے، اور سجدہ جو ہے نا وہ اصل منزل ہے. عبادت راستہ ہے اور اللہ منزل ہے. اس منزل کے قریب ترین ہونے کا جو آغاز ہے یعنی فرسٹ سٹیپ وہ ہے سجدہ. وہاں سے آگے بات چلتی ہے. اسی طرح جس طرح جو ہے وہ حج کا راز حج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی تھی. حج کا راز ہے یوم عرفہ میں. یوم عرفہ کا قیام، عرفات کے میدان میں آپ کا وہاں ٹھہرنا، وہ حج کا رکن ہے نا، میجر فرض وہی ہے. باقی ارکان میں آگے پیچھے ہو جائیں تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر وقوف عرفات نہ ہو، عرفہ کا روز وہاں نہ گزارا ہو، حج ہوتا ہی نہیں. تو اصل میں حج جس طرح حج کا سینٹر آف گریویٹیشن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، اسی طرح نماز کا سینٹر آف گریویٹیشن سجدہ ہے. یہ میں تھوڑا مثالوں سے اس لیے سمجھا رہا ہوں. حج کا مہینہ ان 12 مہینوں کا عروج ہے نا، جو پیچھے 11 مہینے گزرے ہیں، یہ مہینہ اس کا عروج ہے. اور جہاں پہ یہ 12واں مہینہ بنتا ہے، 12 کا تعلق اللہ سے ہے نا، تو اللہ کے لیے جو ہے نا 2 چیزیں ہیں نا، صلات اور قربانی. تو 12ویں مہینے میں صلات اور قربانی کو کر دیا گیا. تو وہ جو ایک سجدہ جو ہے نا، وہ ایک سجدہ یہ ظاہری سجدہ نہیں ہے. وہ جیسے جو ہے وہ علامہ صاحب نے کہا تھا، حریم تیرا خودی غیر کی معاذ اللہ، دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات. اور اس سے اگلا شعر جو بہت ہی مشہور ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ کاروبار لات و منات کیا ہے؟ ہوا اور ہوس. تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی ہوا اور ہوس کو اپنا خدا بنا رکھا ہوا ہے. جب آپ اس کو سرنڈر کرتے ہیں، کمپلیٹ کمپریہنسو سرنڈر کا نام ہے سجدہ. 10 لاکھ مرتبہ ادا کرتے رہیں، لیکن ایک سجدہ جب آپ اس کے سامنے ایسے گرتے ہیں کہ مالک
تو ہی ہے. بس جب آپ اپنی ول چھوڑ دیتے ہیں, جب آپ اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں مالک کے سامنے, یعنی اپنے آپ کو اس نتھنگنیس پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا وجود ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ پرویل کر لاتا ہے, پھر اللہ گرنے نہیں دیتا. ایک حدیث قدسی ہے, اس کا جو ہے وہ متن یہ بنتا ہے, ترجمہ تو اور بہت ساری, اس کی بہت ساری ڈائمنشن ہے, کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ اس کو جو ہے وہ مار دیتا ہے, اور پھر اس کے خون بہا کے طور پہ اپنی تجلی خود اس کے اندر ڈال دیتا ہے, اور اس کے دل کو عبدالآباد کے لیے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا, حافظ شیرازی نے کہا تھا, ہرگز نہ میرد ان کے دلش زندہ شد بے عشق, سب دست بھر جریدہ عالم دوام ماں, کہ ہمارا تو دوام لکھا ہوا ہے دنیا میں ساری چیزوں میں. سورہ نحل میں ایک آیت ہے, اس کو سمجھیے, سورہ نحل, اور اللہ ہی کو ہر شے سجدہ کرتی ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے, اور ان کے سائے بھی, ازلال کا لفظ ہے وہاں پہ, ان کے سائے بھی. صرف سورج سجدہ نہیں کرتا, سورج کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے, انسان سجدہ نہیں کرتا, اس کی اسپرٹ بھی سجدہ کرتی ہے. وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, کمپلیٹ کمپریہنسو سرنڈر, جس کے بارے میں بلے شاہ نے کہا تھا, تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نل 420. یہ وہ سجدہ ہے اور یہ وہ قربانی ہے. قربانی جو ہے نا بہت ساری طرح کی ہو سکتی ہے. قربانی اپنی انا کی قربانی, اپنی انا کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے, ایگو, اپنی ول کی مرضی. اب آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سجدہ کیوں اہم ہے. سجدے کی امپورٹنس پہ تو سائنس بھی بات کرتی ہے, بہت زبردست بیٹا. لیکن سجدے کو ہم صرف ایک چیز, سجدہ عبادت ہے نا, تو عبادت گزاری کی انتہا کیا ہے کہ جب آپ کے اوپر شدید ترین کڑا وقت ہو, اس وقت بھی اللہ کے سامنے سرنڈر. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے, سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو مسکراتے ہوئے چہرے بہت پسند ہیں. تو اللہ کو یہ ٹھٹھا مذاق کرنے والوں کی تو بات نہیں کر رہا. اللہ تو وہ کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں اطمینان ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اطمینان کیا ہے کہ شدید ترین دکھ ہے, شدید ترین پریشانی ہے, اس وقت بھی اللہ. اور جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی حدیث ہے کہ اگر تم اپنے دکھوں میں مسکرا سکتے ہو, تمہیں کوئی گرا نہیں سکتا. مسکراہٹ اس وقت جب آپ کے اندر شدید ترین تکلیف ہے, عالم ہے, دکھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد مسکراہٹ, اس سے بڑا شکرانہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو کیا آپ کو جو ہے وہ مقام منا پہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی, اس میں اور کربلا میں کوئی سملیرٹیز ملتی ہیں؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کا وہ سجدہ, یعنی اسلام کی جو تکمیل ہے وہ کربلا میں ہو رہی ہے. وہ جو افتخار عارف صاحب کا ایک شعر ہے کہ منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں, یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی گئی تھی. واہ. وہ جو آیت ہے وفدیناہ بذبح نظیم, یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی گئی تھی. یہ افتخار عارف صاحب نے کمال ہی کر دیا اس شعر میں, انہوں نے پورا واقعہ. کربلا کو سمجھیے, آپ کو سجدہ بھی سمجھ آ جائے گا, آپ کو حج بھی سمجھ آ جائے گی, آپ کو قربانی بھی سمجھ آ جائے گی. ایسے ہی نہیں, علامہ صاحب نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. میں نے قربانی کے ضمن میں آپ کو اطیع اللہ اطیع الرسول اولی الامر منکم سمجھایا تھا. اس میں حضرت حاجرہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت پر بات کی اسماعیل تھی. علیہ السلام کو کیوں اللہ نے مقام احسان پہ رکھا کہ اس وقت جو ہے نبی اپنے مقام پہ موجود تھے. بی بی حاجرہ نبی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں, ان کو پتہ تھا نبوت کیا ہوتی. حضرت اسماعیل کا سن چھوٹا تھا. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والا زمزم آپ کو سمجھ آتا ہے, تو کیا سرکار علی اصغر علیہ السلام کے گلے پہ تیر لگنے کے بعد ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی ہے وہ سمجھ نہیں آتی. جس وقت حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں وہ تیر لگا جو ان کے جسم کے وزن سے دگنا بھاری تھا, دگنا بھاری تھا. وہ جب لگا
تو وہ اس ایج کے حصے میں تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں کہ مسکراتے ہیں. جب وہ تیر لگا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, وہ لشکر مر گیا اس وقت, وہ لشکر اس وقت کے سارا کا سارا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ مسکراہٹ بھی تو شکرانہ تھی. اب یہاں پہ اس مقام پہ دیکھیے سرکار علی اکبر کی شہادت, مولا حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ہاتھ سے برچھی نکالی ہے, جگر بار آ گیا ہے. باپ کا حوصلہ دیکھیں, سرکار علی اصغر 6 مہینے, 38 سال کا بھائی مولا عباس علمدار, بھانجے, بھتیجے, دوست, گھر, ایک ایک چیز قربان کر دی, 72 قربان کر دیے. صبح سے لے کے شام تک, فجر سے لے کے عصر کی اذان تک مولا حسین علیہ السلام نے ایک ایک چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری کربلا کا آخری جو لمحہ ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ. وہ سجدہ سمجھیے, وہ اتنی بڑی چیز ہے, وہ اتنی بڑی چیز ہے. اور اس سجدے کے بعد بی بی پاک شریکۃ الحسین مسافرہ شام علیہ الصلاۃ والسلام کا سلام اللہ علیہ کا جملہ کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے نا, اور سارے مولا حسین علیہ السلام کے سار تن سے جدا ہو گیا, اور اب وہ صرف صحرا میں جسم اطہر پڑا ہوا ہے, اور تیز دھوپ ہے, ہوا چل رہی ہے, مٹی جسم کو ڈھک چکی ہے. مالکن تشریف لاتی ہیں, اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سار والے جسم کو اپنے سامنے رکھ کے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں اللہم تقبل ھذا القربان, اے اللہ ہماری یہ قربانی قبول کر. یہ مقام ہے. اور مولا حسین علیہ السلام نے جب سر سجدے میں رکھا ہے, اور جب مالک کو 13 ضربیں مار کے, یعنی آپ سر سجدے میں ہیں اور گردن کے پیچھے حصے سے 13 مرتبہ تلوار کی ضرب مار کے, اس خنجر کی ضرب مار کے مالک کا سر سجدے کی حالت میں جدا کیا گیا. یہ میں نے کہا تھا نا 13 منفی کا عدد ہے, یہ 13 ضربیں, یہ اس کی ایک چیز ہے. منفی طاقتیں ہمیشہ شیطانی نمبر ہے, منفی طاقتیں. 13 ضربیں مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے وہ گردن مطہر پہ ماری گئی ہیں جب جسم, اور سجدے کی حالت میں. آپ جیسے سجدے میں ہیں تو یہاں سے گردن کے پچھلے حصے سے جو ہے وہ آپ کو شہید کیا گیا ہے, سامنے سے نہیں. اس کو اگر آپ سمجھ جائیں نا تو آپ کو سجدے کی اہمیت سمجھ آتی ہے. یعنی وہ ہستی جو جنہیں رسول اللہ اپنا بیٹا کہہ کے پکارتے, وہ ہستی جن کی گھٹی میں لعاب دہن ہے, وہ ہستی جن کو رسالت مآب اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ چلنا سکھایا کرتے تھے ہاتھ پکڑ کے, وہ ہستی کہ جو سوارے دوش رسول ہیں, وہ ہستی جو ہے وہ کل ایمان کے گھر میں پیدا ہوئے, وہ ہستی جو دین کی جان ہے, وہ ہستی جو اصل میں محی الدین ہے, دین کو زندہ کرنے والے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جب سارا کچھ ان کے اوپر گزر گیا, سب کچھ گزر گیا, پھر ان کی زبان اطہر پہ کیا آتا ہے؟ رضل قضائک و تسلیم امرک, کہ ہم تیری قضا پہ راضی ہیں, و تسلیم امرک, تیرے اس امر پہ ہم سر جھکاتے ہیں. سبحان اللہ. اور سجدے کی حالت میں جو ہے وہ یا غیاث المستغیثین, سجدے کی حالت میں جو آخری الفاظ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ ہیں وہ رضل قضائک و تسلیم امرک یا غیاث المستغیثین, اے مدد کرنے والوں کے مددگار, الہی قد وفیت لعہدی, کہ اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اب تو اپنا وعدہ پورا کر. یہ جو آج ہم ہر بات میں مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں نا بیٹا, یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو, میں تم سے کروں. آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے. یہ سجدے کی تھوڑی سی مجھے ڈیفینیشن اس لیے بیان کرنی ضروری تھی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ سجدہ ہے کیا. پہلی آیت وہ تتلا آیات الرحمن والی سورہ مریم کی, کہ یہ سب یعنی اللہ اس سے پہلے ذکر کرتا ہے کون کون انبیاء ہیں, وہ لوگ ہیں جو نوح کی کشتی میں سوار ہوئے, وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل میں سے ہیں, وہ لوگ ہیں جو بنی اسماعیل میں سے ہیں, وہ لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں. اللہ نے مختلف ان کی جو ہے وہ تعریف کی ہے. تعریف کرنے کے بعد جو آیت ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں
تتلو آیات الرحمن والی آیت ہے کہ جب ان کی رحمان کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں. مطلب قرآن مجید میں سجدہ کرنے والوں کا الگ مقام بیان کیا گیا. بہت کمال کا بیٹا. اس لیے رونا اور سجدہ کرنا یہ دونوں شاعر اسلام میں سے ہیں, یہ دونوں اس گھر میں سے ہیں. اب اس کا اس طرح سمجھیے, فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام گئے, انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا تو جادوگروں نے اپنی رسیوں کو سانپ بنانا شروع کیا. جب سانپ بنانا شروع کیا, موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کو جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے بارے میں تفسیر میں یہ آتا ہے کہ وہ سجدے میں گر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ سجدہ مجھے نہیں ہے, سجدہ اس مالک کو ہے. تو پھر ان جادوگروں نے اسلام قبول کیا. یعنی اسلام وہی ان الدین عند اللہ الاسلام, کے اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس رب العالمین پہ, جو آیات کی تفسیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس رب العالمین پہ اور موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. تو جب موسیٰ اور ہارون کے رب کا انہوں نے کہا کلمہ پڑھا تو فرعون جو ہے اس کو چڑھ گیا غصہ. فرعون نے کہا کہ تم کیسے, جو آیات ہے اس کا لفظ ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لا سکتے ہو. اب میں تمہیں جو ہے وہ قتل کروں گا, تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹوں گا. یہ آیات کا ترجمہ ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پیر کاٹوں گا اور پھر تمہیں سولی دوں گا, تمہیں سولی پہ چڑھو. اب فرعون بادشاہ ہے اور ان لمیٹڈ طاقت والا ہے, وہ جو کہہ دے گا وہ اس دور میں اس کی رعایا کے لیے امر الہی کے درجہ رکھتا ہے. ان کے لیے وہ اسی لیے تو وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, وہ ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب اس نے کہا اپنے جادوگروں کو کہ تم میری مرضی کے بغیر ایمان کیسے قبول کر, تم موسیٰ اور ہارون کے رب کو کیسے مان سکتے ہو, رب تو میں دعویٰ کرتا ہوں, تم کیسے. تو جادوگروں کے جو جملے ہیں نا وہ بڑے خوبصورت ہیں. قرآن پاک پڑھیں, آپ کو ہر چیز سمجھ آتی ہے. قرآن پاک کائنات کی بہت خوبصورت ترین کتاب ہے بیٹا, میں تو وہی پڑھتا ہوں. میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں اس کو کما حق ہوں پڑھ سکوں, لیکن اللہ کی توفیق ہے اس کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم منتقل ہو چکے ہیں اللہ کی طرف, اب تو ہمیں مار دے یا نہ مار دے فرق نہیں پڑتا. تو یہاں سے اس آیت سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ سجدہ دلیری دیتا ہے. اور یہاں آپ کو اس حدیث کا مطلب سمجھ آئے گا کہ اگر تمہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. یعنی اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو یقین کس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی ختم کر کے کہتا ہے کہ مالک تیرے ہاتھ ڈور ہے, تو جان تیری مرضی جانے. جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اس سچویشن سے باہر نکل سکوں, میں تو ان مشکل حالات سے نکل نہیں سکتا, تو رب ہے, تو نے کرنا ہے, تو کائنات کا واحد کار ساز ہے, تو نے کرنا ہے. تو جب اس وقت بندہ سرنڈر کرتا ہے نا, تو پھر اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ٹیک اپ کر لیا, اب اللہ کر لے گا. کیونکہ جب بندہ اپنی ول اللہ کے سامنے سرنڈر کر لیتا ہے تو اسے انعام کیا ملتا ہے؟ اس کو جو انعام ملتا ہے نا بیٹا, وہ آپ کے ہمارے اس سے باہر ہے. وہ انعام ہے اس کے اندر نور کے دروازے کھولنے کا, ایک لامتناہی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. یعنی اللہ بھی لامتناہی ہے نا, تو انسان بھی لامتناہی سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر اللہ کے وصف جاگزین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ نے جو انسان کو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے نا, وہ ہے فری ول, انسان کی مرضی. ٹھیک ہے. تو جب انسان کے پاس اور تو کچھ اپنا ہے نہیں, رزق اللہ نے دیا, جان اس نے دی, رشتے اس نے دیے, ہر کچھ اس نے دیا, علم بھی اس نے دیا, ہر کچھ چیز اس نے دی, لیکن اس نے ایک آپ کو دے دی مرضی. آپ کی مرضی. حالات کو دیکھ لیں, اللہ کے فرمان کو پڑھ لیں, قرآن پاک کو پڑھ لیں, جو حدود اللہ ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے جو بہتر لگتا ہے کر لیں. ٹھیک ہے, فری ول. اب آپ کے اندر اتنا وزڈم نہیں ہے کہ آپ کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو سمجھ سکیں. بے شک ایسے ہی ہے. تو جب آپ اپنے اللہ جو ہے نا وہ کائنات کے رازوں کو سمجھ نہیں سکتے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ریٹرن یور فری ول ٹو دا گاڈ.
آپ اپنی مرضی اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں کہ مالک میری اوقات نہیں ہے، میں اپنا سب کچھ تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں. اور سرنڈر سجدہ صرف جسم کا سجدہ نہیں، روح کا سجدہ، مرضی کا سجدہ جو ہے وہ ہر چیز کا سجدہ. یعنی قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تم اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی طرف رغبت کرو. رغبت خوشی سے جانا، مطلب مجبوری میں نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے تو کرنا پڑے گا، نو، اپنی ول سے. جیسے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے رضیت باللہ ربا، ہم اللہ کو رب ماننے پہ راضی ہو گئے. اس لیے نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں، ٹھیک ہے یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی سمجھیں، اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں کہ ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ تو رب ہے. ہم اپنی ول سے، فری ول سے، ایک ایک چیز سے اس بات پہ راضی ہیں کہ تو رب ہے، اور اسی فری ول کو اپنی اللہ کے قدموں میں رکھ کے اس کی اطاعت کر دینا. جب انسان یہ اطاعت کرتا ہے نا، میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا تاسین اور یاسین کے سمندروں میں غوطے لگاتے، ٹھیک ہے، یہ وہاں سے یہ اس چیز کا آغاز ہوتا ہے. یہ وہ فری ول جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی فلائٹ تو رہتی نہیں ہے. یعنی آپ نے کسی ایک جگہ جانا ہے، اپنی طاقت سے آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کو کوئی سپر سونک یا کوئی ہائپر سونک قسم کا جیٹ مل جائے تو آپ نے جو پیدل جانا ہے سالوں میں، آپ چند لمحوں میں پہنچ سکتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے، سو دس از واٹ دا فری ول، اس کو سرنڈر کرنے کا. جیسے میں نے حضرت گرو نانک دیو جی کی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک جگہ ایک بیابان تھا، وہاں پر جو ہے وہ کوئی گھاس نہیں ہوتی تھی، بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو ایک بادشاہ کو اس کی لوگوں نے اطلاع دی کہ وہاں پہ تو باغ لگ گیا ہے، وہاں مور پھر رہے ہیں، وہاں تو روشنیاں ہیں، وہاں تو کمال، کایا ہی بدل گئی. اس نے کہا 1000 سال کی تاریخ ہے اس جگہ کی کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو گا؟ جی ایک کوئی آدمی آیا ہے، وہ آ کے وہاں بیٹھے ہیں تو اس جگہ کی کایا پلٹ گئی. تو وہ تھے حضرت گرو نانک دیو جی، اور حضرت جو ہے وہ ان کے جو دو سے بھائی بالا جی اور بھائی مردانہ، یہ دونوں ان کے ساتھ تھے. جب وہ بادشاہ آ گیا، یہ پورا واقعہ میں نے آپ کی پوڈ کاسٹ میں صرف اس کو بالکل مختصر کر کے سنا رہا ہوں. وہ بادشاہ آ گیا، اس نے کہا کہ سرکار میرے ساتھ چلیں، میرے محل میں قدم رکھیں، کو میرے محل کو بھی ایسے ہی برکت دیں جیسے آپ نے اس جو ہے نا بیابان زمین کو برکت دی ہے، میرے محل میں بھی کوئی بھوگ کریں، وہاں کھانا کھائیں، میرے رزق میں برکت عطا فرمائیں. تو گرو نانک جی نے کہا تھا نا کہ میں تیرے نال جاواں گا، مینوں کی دیں گا. ٹھیک ہے، اس میں بادشاہ کے ساتھ 3 سوال کیے، اس نے 3 سوالوں کا جواب دیا. یعنی اس نے کہا کہ جی میرا راج پاٹ حاضر ہے، یہ لے لیں. انہوں نے کہا جی یہ تو تیرا ہے نہیں، یہ مجھے کیوں دیتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا جسم حاضر ہے. انہوں نے کہا یہ بھی تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ کیوں دیتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا جو ہے نا وہ من حاضر، میرے من پہ بیٹھے ہیں، حکومت کریں. ان کا من تو تیرا شترو ہے، من تو تیرا دشمن ہے، تو اپنا دشمن دے رہا، کوئی اپنی چیز دے. تو یہاں پہ آ کے جب راجا نے گرو نانک دیو جی سے کہا تھا نا کہ دسو میں تانوں کی دیاں، تو انہوں نے کہا تھا یہ جڑی تیری میں ہے نا یہ مینوں دے دے. تو یہ جب انسان اپنی ایگو، اپنی ول سرنڈر کرتا ہے نا تو اللہ راستے کھول دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس راجے کے اوپر راستے کھول دیے تھے. پھر جب وہ رونے کے بعد سجدہ اور رونا، تو اس کو بھی سمجھیے گا کہ راجا نے گرو نانک کے پیروں پہ سر رکھا اور رونا شروع کر دیا. روتا رہا. رونے کے بعد گرو نانک نے اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈالا، راجن اٹھ بادشاہی کر. مجھے ہوں بادشاہی کون کر سکتا؟ اب یہاں سے اصول دیا گرو نانک نے. گرو نانک کو بھی سمجھیے وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ عام ہستی نہیں ہے. ان کا راجن بادشاہی کی دی، جی توڑی. ان کے بعد پھر میں کہہ رہے ہیں کہ بادشاہی کر. یعنی اللہ نے اگر آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے تو یہ امانت ہے اللہ کی، تو اس کو ایمانداری سے کریں. اب واپس آتے ہیں اسی میں نے آپ کو ایک ذکر کیا تھا کہ میں یہ تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ذرا یہ بات سمجھ آ جائے، پھر واپس آتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. یہ اسی ٹاپک کا حصہ، یعنی یہ چند چیزیں سمجھے بغیر نا آپ کو سجدہ سمجھ نہیں آئے گا. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک درویش کے پاس میں بیٹھتا تھا، بچپن گزرا بہت سارے درویشوں کے ساتھ. ہماری فیملی میں بھی، ہم چونکہ خانقاہی سسٹم کے لوگ ہیں تو ہماری فیملی میں بھی اولیاء اللہ اور ان کا ایک لیگیسی ہے ماشاء اللہ. تو اس میں جو ہے وہ میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ پنجابی بولتے تھے. تو میں نے ایک دن کہنے لگے
میری ایج بھی کچھ زیادہ نہیں تھی, اب تو بہت مطلب بڑا ہو گیا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں. اس وقت میں بہت ینگ تھا جب کی بات کروں, یہاں سے 20 سال 25 سال پیچھے کی بات کروں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ شاہ جی یہ دعا جڑی ہے نا یہ دے دعا ہے. دے دعا, میں نے پوچھا میں کہ جی بابا جی دے دعا کی ہوندا ہے؟ ہم جو پنجابی بات کرتے ہیں لوگ جی دے دعا کی ہوندا ہے. ان کے اپنا کچھ اللہ نو دے دیو تے او دا کچھ لے لو تے تہاڈا سارا کچھ ہی بچ جائے گا. اپنا کچھ اللہ نو دے دیو تے او دا کچھ لے لو. کہ جی اچھا. پھر میں نے اگلا سوال کیا ان سے کہ بابا جی یہ دے دعا کرنا کس طرح ہے؟ تو وہی جملہ انہوں نے کہا تھا, تیرے کول اپنا کی ہے گا جڑا اللہ نو دیں گا, تیرے کول اپنا کی ہے گا, سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا. میں کہا جی سب کچھ تو اللہ دا, جان بھی انہوں نے دی ہے, رزق بھی اس کا ہے, رشتے بھی اس کے ہیں, پیسے بھی اس کے ہیں, اللہ کے دیے ہوئے پیسے اللہ کو دیں گے تو کون سا احسان ہے؟ تبھی تو اللہ نے کہا تھا حل جزائے الاحسان الا الاحسان. اللہ پہ کوئی احسان کریں گے, اللہ کو ہم احسان کیا کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کو کوئی چیز پیش کریں گے تو وہ اس کا بدلہ کرے گا نا, کہ جیسے اللہ اس کو کئی گناہ کر کے قرآن پاک کی آیا تھا کہ واپس کر. تو پھر انہوں نے کہا کہ گل سن, اے جڑی تیری مرضی ہے نا, تینوں اللہ نے ایک خاص چیز دی. اس دن مجھے یہ فری ویل سمجھ آئی کہ تینوں اللہ نے ایک خاص چیز دیتی ہے جڑی صرف تیری ہے, وہ ہے تیری مرضی. اے جڑی تیری مرضی ہے نا اے اللہ دی مرضی دے پیراں 'چ رکھ دے. اس وقت مجھے سمجھ آیا یہ جملہ کہ سرنڈر یور ویل انڈر دا گریٹر ویل آف اللہ. بہت بہترین بات. ٹھیک ہے, کیونکہ اے جڑی تیری مرضی ہے نا اے اللہ دی مرضی دے پیراں 'چ رکھ دے. ان کو مالک تو جان تے تیری مرضی جانے, اپنی مرضی وچوں کڈ لے تے پھر دیکھ دعا تیری پوری ہوئے گی. حدیث قدسی اس وقت سمجھ آئی مجھے کہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. لیکن اگر تو چھوڑ دے گا پھر ہوگا وہ جو تو چاہے گا, پھر تیری مرضی کروں گا. لیکن کرنا اللہ نے. جب آپ اپنی مرضی اللہ کے ساتھ سمجھ میں کر دیتے ہیں نا تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے راستے کھلتے ہیں. اب جو آپ نے کویشچن کیا تھا کہ اس کا صلہ کیا ملتا ہے, تو آپ اس کو سمجھیں, یہ ریفلیکشن ہے یا ایک کنٹینیوٹی کا نام ہے. انڈرسٹینڈ دی ریفلیکٹیو ریالٹی آف اللہ, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر. یہ تین چیزیں اس کو سمجھیے گا. اللہ, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر. ٹھیک ہے, اب یہاں سے پہلے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں لفظ امر, الف میم رے. امر جس طرح قرآن پاک کی ہزاروں ڈائمینشنز ہیں نا, اس طرح ہر چیز کے سوچنے کے دیکھنے کے ہزاروں نظریے ہیں. جو لوگ جو بھی سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں, لیکن میں ایک نئی ڈائمینشن کی طرف دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں صرف ڈائمینشنز کے دروازے کھولتا ہوں بیٹا, سوچ کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. امر کو سمجھیے, امر الف میم رے. الف اللہ, میم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور رے ربانیون, وہ لوگ جو رب سے جڑے ہوئے ہیں. امر بھی اللہ اور بندے کا راز ہے, کیونکہ امر جو ہے اس کی پہلی نشانی آدم علیہ السلام کے اندر تھی, روح امر الہی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ کائنات کی جو سب سے بڑی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اطیع اللہ کا حق ادا کیا ہے, جو اطیع اللہ پہ سب سے زیادہ ہیں, وہ ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم سب لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم اطیع الرسول کے درجے پہ ہیں. وہ بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, اللہ ہم سے کام لیتا ہے نہیں لیتا. بیٹا ہماری تو زبانیں بھی, کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں, میری تو زبان بھی اس قابل نہیں ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی لے سکوں. اس سے بڑا اس کا احسان میرے اوپر کیا ہوگا کہ اس نے مجھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی توفیق عطا فرما دی. باقی چیزیں تو بہت بات کی ہیں, باقی چیزیں تو کچھ بھی نہیں. تو جب آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی اطیع اللہ کی پرسنالٹی ہیں, اور وہی ہیں صرف, کیونکہ اللہ بھی موحد ہے. اگر اللہ کے سوا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں ادھر ادھر ہو نہیں نہ سکتے, تو اللہ بھی سرور انبیاء کے بغیر, اللہ بھی موحد ہے, اللہ بھی وحدانیت ہی کا قائل ہے, اللہ بھی ہر کسی سے محبت نہیں کرتا, سرور انبیاء کے وسیلے سے باقی سب سے محبت کرتا ہے, ورنہ نہیں کرتا. یہ واحد چیز ہے, اس کو سمجھیے. اس کے بعد ہے اطیع الرسول.
اطیع رسول مطلب ان جنرل سب ہیں. اب آگے ہے اولے الامر منکم. اولے الامر کو سمجھیے. اولے الامر کے دو حصے سیگریگیشن کر کے دیکھیں. لیکن اولے الامر درجہ ہے. اولے الامر عطا ہے، انعام ہے، ٹھیک ہے. جس طرح خاتم النبیین ایک درجہ ہے اور وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ منسوب ہے، ان کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. ٹھیک ہے. اسی طرح اولے الامر بھی ایک درجہ ہے اور اس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ، یعنی کچھ 70 اور 60 کے قریب، 63 سے 70 کے قریب احادیث ہیں جس میں صرف اس اولے الامر کا ذکر ہے، اور اس میں سے ان 63 میں سے کوئی 27 حدیثیں خصائص علی میں امام نسائی نے جمع کی ہیں. باقی ساری بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن اس میں جس میں اسپیسیفکلی، اور ایک حدیث ہے بڑی مستند، مشکات شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، کہ حضرت سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے جب اولے الامر کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو آپ خاموش رہے. پھر دوسری دفعہ سوال کیا، آپ خاموش رہے. تیسری مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابی قحافہ سوال کیجئے، آپ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے اولے الامر کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا. تو آپ نے اشارہ کیا سامنے کی طرف، سامنے مسجد محراب سے جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والی سرور، وہاں پہ جو ہے وہ مولا علی کے گھر کا دروازہ تھا، پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کا دروازہ تھا. تو آپ نے کہا کہ اولے الامر یہ ہے، اور اس وقت مولا کائنات جو ہیں وہ اس دروازے سے باہر آ رہے تھے. ٹھیک ہے. پھر اور خصائص علی میں امام نسائی نے اس کے اوپر بہت ساری بات کی. اب کچھ لوگ سمجھیں گے کہ جی شاید میں کچھ شیعہ سنی وہابی کی بات کروں، لیکن چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند اور متواتر حدیث ہیں، اس کو میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. کچھ اور میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی کچھ اور سوچنے کی جرات کروں، میں نہیں کر سکتا. اولے الامر کے دو حصے سیگریگیٹ کر لیں، ایک کل اولے الامر اور ایک جزوی اولے الامر. کل اولے الامر جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں جب عمر بن عبد ود کے مقابلے پہ مولا علی گئے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق میں کہا تھا کہ علی کی خندق کے دن کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی انکنڈیشنل محبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جہاں پہ تمام لوگ جو ہے وہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ کہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے ایک دفعہ دیکھ لیں، ایک نظر پڑ جائے ان کی ہم پر. وہاں پہ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ ہے مباہلے میں، ایک ایک جگہ پہ. خیبر میں آپ نے کہا کہ میں اپنا جو ہے وہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار و غیر فرار، کہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا اور پیچھے نہ ہٹنے والا. ٹھیک ہے. مولا علی ہر مقام پہ مولا علی. یہ خصائص علی امام نسائی نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، پڑھیے گا، بہت خوبصورت، اس بہت خوبصورت حدیث کی کتابیں ہیں اس کو پڑھیے گا. خصائص علی کہ وہ ساری حدیثیں جو مولا کائنات کی شان میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. لیکن اس اولے الامر کا، کل ایمان کا، کل اولے الامر کا، کل ایمان کا مقام کیا ہے؟ کہ وہ اولے الامر جس کے بارے میں کئی جو ہیں آیات جن کی تسمیہ میں اترتی ہیں، کئی حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے. ان کا مقام کیا ہے؟ وہ اپنی دستار سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے صاف کرتے ہیں. وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ دربانی کرتے ہیں. وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پہ ہر کام کر گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک مقام ہے مولا کائنات کا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ انہوں نے اپنے ساتھ ہی منسلک کر لیا. اب جو کوئی بھی روشن ہوگا رسالت مآب اور اہل بیت کے نور سے، اس کے اندر
جزوی طور پہ اولے الامر کی خصوصیات بیدار ہوتی جائیں گی، وہ اپنے اپنے اسپیکٹرم کا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ ہے، اس کے ساتھ کئی صوبے ہیں، اس صوبے کے جو گورنر ہیں وہ بھی اپنی اپنی رعایا میں بادشاہ ہے نا، لیکن جواب دیں اس بڑے بادشاہ کو. ایسے ہی ہے. اس صوبے کے اندر کئی شہر ہیں، ہر شہر کا جو شہردار ہے وہ بھی تو اپنے گورنر کو اتھارٹیز ہیں، اپنے گورنر کو اسی طرح جواب دے نا جیسے گورنر بادشاہ کو. تو آپ ان کے درجوں کو سمجھیے. یہ جو اولے الامر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نور سے نوری ہیں، یہ کسی اور سے نہیں، اللہ کے نور سے نوری ہیں. اور اس کا چھوٹا سا درجہ یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو اولے الامر ہیں یہ کون کون ہو سکتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ روحانیت کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ روحانیت کے مختلف درجے ہیں، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، اخیار، زنجبا، نقبا، درویش، سالک. اور پھر ایک اور لائنیج ہے کلندر. یہ دو علیحدہ علیحدہ لائنز ہیں، دو علیحدہ علیحدہ لائنیج ہیں. یہ جو ہیں یہ سارے وہ ہیں جو اللہ کے نور سے نوری ہیں. یہ اپنی اپنی سپیریئر پاورز کو جواب دہ ہیں اور اپنی اپنی سپیریئر پاورز سرور انبیاء تک ہیرارکی میں یہ جواب دیں. اب آپ کو یہ امر سمجھ آئے گا جو بتدریج روا ہوتا ہے، پاس آن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ امر الہی. جب آپ اس امر سے جڑتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ چیزیں کیا ہیں. یعنی امر درجہ بدرجہ اتباع رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور ان میں سے جو سب سے اوپر ہوگا وہ اولے الامر کہلائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، امر الہی کو سمجھیے. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام کو اپنی پروجیکشن ہوتی ہے. یہ جو آج کل ہمیں دکھائے جاتے ہیں یہ والے وہ نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کے نور سے نوری ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف جو ہے اس کی رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. جیسے جو ہے نا اب یہ سرنڈر آف ول کی بات کر رہے ہیں، تو جیسے صرف میدان عرفہ میں وقوف نہیں کرنا ہوتا، وہاں جا کے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے. محبتوں کی قربانی کرنی ہوتی ہے، اپنی ایک ایک چیز کی قربانی کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ ایک ایسا سجدہ جو باقی سارے سجدوں کی سدرۃ المنتہا بن جائے. وہ ایک ایسا سجدہ بہت خوبصورت جو باقی تمام سجدوں کی سدرۃ المنتہا بن جائے، وہ ایک سجدہ. یہ کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ علامہ صاحب کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں بیٹا. زمین پر ٹکرانا کوئی اور بات ہے، سجدہ کرنا کوئی اور بات ہے. ایگزیکٹلی. لیکن زمین کا تعلق بھی ہے نا اس سے. اس کے اوپر آگے آتا ہوں. یہ فزیکل اس کے ایلیمنٹ کے اوپر ہی میں صرف اس کا روحانی ایلیمنٹ بیان کر رہا ہوں، پھر فزیکلی بیان کرتا ہوں کہ فزیکل اس سجدے سے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی سائنٹیفک ویلیو کیا ہے، سجدے کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہے. آیت ہے قرآن پاک میں کہ کیا مومنین کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت میں، اللہ کے خوف سے جھک جائیں، زمین پہ جو ہے وہ بالکل جھک جائیں. تو سجدہ کیا ہے؟ دل کا سجدہ، ول کا سجدہ، دل کا سجدہ، ایک ایک چیز کا سجدہ. یہ وہ ہے. یہ جو ہے نا یہ جب انسان اپنے تمام جو ہے نا وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کی رسی سے جڑ جاتا ہے. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ کی رسی قرار دیا گیا ہے. ان کے جو طریقے ہیں جن سے یہ اپنی چیزوں کو چلاتے ہیں، یہ اللہ کی ول جو ہے، یہی حبل اللہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ان کے ساتھ جڑے رہو اور پھر فرقہ مت ہو. جب انسان جو ہے وہ اولے الامر تک پہنچتا ہے نا، اپنے ہی اسپیکٹرم کے اولے الامر تک، یا اپنے ہی اسپیکٹرم میں اپنے سے سپیریئر تک پہنچتا ہے. جیسے میں نے آپ کو جو ہے وہ طواف کی بات کی تھی کہ جب انسان اپنے سے جو ہے نا وہ چیز جو اس سے جڑی ہوتی ہے تو اس کے اثر میں آتا ہے تو گھومنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر اس کے ساتھ اس کا محبت کا تعلق، ایک ریلیشن، ایک آنا جانا. کائنات میں ہر چیز طواف کرتی ہے، ہر چیز طواف کر رہی ہے بیٹا. تو انسان بھی طواف کرتی ہے، انسان کی ول بھی طواف کرتی ہے. یعنی جہاں سے اس کو اپنی چیزیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں وہ بار بار اسی طرف جاتا ہے نا. جس کنویں سے انسان کی پیاس بجھ جائے، انسان بار بار اس کنویں کی طرف جاتا ہے نا. جس سے اس کو بینیفٹ ہو اسی کی طرف جاتا ہے نا.
اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ نے آخرت کے بینیفٹس کا ذکر کیا، ورنہ اللہ کہہ دیتا بس میری عبادت کرو، کہ کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے ایسے ہی ان کو کرتا ہے نا. پھر جب یہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ادب پیدا ہوتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ جو ادب ہے نا، یہ فری ول سرنڈر کرنے کے بعد انسان میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہے ادب، اور ادب کی انتہا سجدہ ہے. یہ ساتھ ساتھ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ادب کی انتہا سجدہ ہے، جب سب کچھ سرنڈر کر دیتا ہے. جیسے بلے شاہ نے کہا تھا کہ 12 سال میں صرف ادب سیکھدیاں لگ گئے، 12 سال صرف اور صرف اوبیڈینس سیکھی ہے اور کچھ نہیں. اوبیڈینس از دا گائیڈنس، اوبیڈینس بہت ضروری ہے. وسیلۃ اللہ، اوبیڈینس سے اللہ کی طرف وسیلہ ملتا ہے، اللہ کی طرف راستہ ملتا ہے. لیکن آپ کسی اسکول میں داخل نہیں ہوئے، آپ نے کورس پڑھا ہی نہیں، آپ میٹرک کر لیں گے؟ پاسبل نہیں ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیچر، کوئی نہ کوئی ملے گا، کوئی نہ کوئی گائیڈ ملے گا، کوئی چھوٹا موٹا ہی صحیح مل جائے گا تو آپ اسے راستہ دیں گے، آپ پڑھ لیں گے، آپ کے پاس کوئی ڈگری، ڈائریکشن تو ڈیفائن کرنی پڑے گی. اسی طرح اللہ تک جانے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے ڈگری ہے. جب قرآن پڑھنے کے لیے بھی تو کسی قاری، کسی حافظ کی ضرورت ہوتی ہے نا. خود سے تو آپ نہیں پڑھ سکتے، خود سے تو آپ کو بھی نہیں پتا کہ قرآن کے لفظوں کا مطلب کیا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، تو آپ کو کسی قاری یا حافظ کی ضرورت پڑتی ہے نا. اسی طرح اگر ظاہری عبادت کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو باطنی عبادت کے لیے بھی کسی باطنی طاقت سے جڑے ہوئے شخص کی ضرورت ہے نا. وسیلۃ اللہ، اسی کا مطلب ہے نا کہ اللہ کے قریب جانے کے لیے حدیث اور قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی کوئی شیخ الحدیث تو چاہیے ہے نا، کوئی نہ کوئی قرآن کو پڑھانے کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی چاہیے ہے نا. تو جب یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جن کو شیخ کہہ لیں، مینٹور کہہ لیں، ٹیچر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے طرف تو نہیں لگاتے، وہ انسان کی جو ہے نا وہ زنگ اتار کے اس کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب ہر انسان جو روحانیت کے راستے پہ چلتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹیچر ضرور ہوتا ہے، ضرور ملتا ہے بیٹا. اور پھر جو ہے نا وہ اصل میں یہ لوگ جب جو ہے نا اس کے ہوتے ہیں نا، جڑ جاتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر انہیں ڈیوائن ٹیبل پہ لے جایا جاتا ہے. ڈیوائن ٹیبل کیا ہے؟ ڈیوائن ٹیبل بیٹا سمجھ لیں کہ عطا کا پہلا پڑاؤ ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جب انسان سرور انبیاء سے جڑتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو کوئی چیز پیش کی جاتی ہے. جیسے جنتیوں کو جام کوثر پیش کیا جائے گا، جیسے جام تسنیم کا ذکر ہے، جام کوثر کا ذکر ہے، انعام ہے نا کہ جب آپ جو ہے روز محشر سے گزریں گے اور کامیابی تک پہنچیں گے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو ہے وہ کوثر کا جام پیش کریں گے. کوثر کیا ہے؟ پانی ہے، نور ہے، کیا ہے ہمیں کیا پتہ ہے. اگر کبھی نصیب ہوا، اللہ کی مرضی، اس کے بغیر تو نہیں پہنچ سکتے. تو پہنچ کے اگر پہنچ گئے، اللہ کرے، دعا تو یہی ہے، اگر پہنچ گئے تو پی کے دیکھ لیں گے، نہیں پہنچے تو اللہ رحم کرنے والا ہے. ورنہ ہماری اوقات حیثیت تو ایسی نہیں ہے. اپنی مرضی کے اوپر وہ جو ہے نا وہ میرا بھیگ کا شعر ہے کہ اپنی کرنی پر تروں تو کیسے اتروں پار، تیری رحمت کے بغیر تو ہم نہیں اتر سکتے. اپنی مرضی سے تو ہم اس دریا سے تیر کے جا ہی نہیں سکتے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نور سے نوری ہوتے ہیں، ان کے اندر ادب ہوتا ہے. اور پھر ان کو جب ڈیوائن ٹیبل پہ لے جایا جاتا ہے نا، تو ڈیوائن ٹیبل سے پہلے ایک چیز آپ کو سمجھاؤں، آپ کو خود سے سمجھ آئے گی. قرآن پاک میں سورہ دہر میں ایک واقعہ ہے فرشتوں کا روٹیاں مانگنے کا، قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اس کے بعد آیت تطہیر اتری، ٹھیک ہے، اور حدیث قصہ اسی ضمن میں آئی کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو ہے وہ ان لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اب روزہ فرضی نہیں ہے، رمضان کا روزہ نہیں ہے کہ سب نے رکھا ہوگا، نفلی روزہ ہے. ٹھیک ہے، منت مانگی کہ جی یہ مطلب حدیث میں ہے کہ مولا حسین کی جو ہے نا وہ طبیعت ناساز ہو گئی، تو میرا ایک ایمان کا حصہ ہے بیٹا کہ جن کا نام لینے سے شفا ملتی ہے وہ بیمار نہیں ہوتے. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اپنے اوپر کچھ کیفیت طاری کر لیتے ہیں تاکہ اس سے لوگ سیکھ سکے. جیسے یہی کہا جاتا ہے نا، حدیث کے بھی لفظ ہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. بالکل اسوہ حسنہ کیا ہے کہ جو انہوں نے کیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو ہی نہیں سی سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسی چیزیں ہوئیں اور پھر ان سے لوگوں کے سبق سیکھنے کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا. اب اس میں ایک آیت ہے سورۃ دہر کی، ایک فرشتہ آتا ہے، روزہ ہے،
اور بظاہر گھر میں کھانے کو صرف اتنا ہی جو ہے وہ اناج ہے کہ سب نے افطاری کے لیے روٹیاں بنا لی ہیں. اور وہ لوگ کون ہیں؟ سرکار ختمی مرتبت ہے، مولا کائنات پاک بی بی سیدہ ہیں، مولا حسن حسین ہیں، اور بی بی فضا سلام اللہ علیہ. یہ 6 لوگ ہیں اس گھر کے، ٹھیک ہے. اور یہ عظیم ترین کائنات کی ہستی ہیں. یہی وہ ہیں جن کا نور ہے، یہی وہ ہیں جن کے اوپر درود ہے، یہی وہ ہیں جن کے اوپر جو ہے نا وہ سلام پیش کرتا ہے. یہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. یہی ہیں جن کی شان میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے. ٹھیک ہے. 5 اس گھر کے لوگ ہیں اور 6 ان کی خادمہ ہے. فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، یہ روٹیاں دے دیتے ہیں. اگلے دن پھر فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں مسکین ہوں، یہ روٹیاں دے دیتے ہیں. اگلے دن پھر فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں اسیر ہوں، یہ پھر روٹیاں دے دیتے ہیں. یعنی اتنا ہی اناج ہے کہ جس سے افطاری ہو جائے، سحری کے لیے پھر نہیں ہے. اس کو سمجھیے اس کی سگنیفیکینس. یہ پورا واقعہ لوگوں نے سنایا ہوا ہے. میں اس کی حقیقت کے اوپر مجھے پتہ بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز اس کے اوپر ایک ڈائمینشن ایسی کھولنا چاہتا ہوں. فرشتے تو روٹیاں کھاتے ہی نہیں ہیں، لینے کون آیا تھا؟ یہ تو سوال ہے. ٹھیک ہے. فرشتوں کا تو رزق یہ ہے ہی نہیں. پھر حقیقت ہے یہ واقعہ، لا ریب فیہ کتاب ہے قرآن پاک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کی ایک ڈائمینشن کا ذکر کروں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حقیقت ہی ہوگی، لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے. فرشتے نے جب آ کے کہا نا میں یتیم ہوں، تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی مخلوق یا کوئی وہ آ کے اس نے کہا کہ میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اے اہل بیت میرے سر پہ ہاتھ رکھ دے، میری کفالت کر دیں. آپ نے وہ روٹیاں دے دی. ٹھیک ہے، آپ نے وہ روٹیاں دے دی. فرشتے نے روٹیاں نہیں کھانی. فرشتوں کو چیزوں کو اٹریکٹ کیا کرتا ہے؟ نور. فرشتوں کو اٹریکٹ کیا کرتا ہے؟ علم. جیسے میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ علم معرفت الہی کا راستہ ہے. سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف انا مدینۃ العلم ولی بابوہا سے کروایا. ٹھیک ہے. علم، شاید وہ کسی کے علم کی پیاس بھی ہو سکتا ہے وہ روٹیاں ہو سکتا ہے ان روٹیوں کے اندر کوئی چیز ہو، اس کے اندر کوئی برکت، کوئی فضل ایسی ہو جس سے کائنات کے دروازے کھلتے ہیں، بالکل، جس سے کائنات کے راز کھلتے ہو سکتا ہے. پھر جب اس فرشتے نے اگلے دن آ کے کہا میں مسکین ہوں، مسکین یعنی اس کائنات کے رازوں کے جاننے کے اسباب نہیں ہے میرے پاس، اے اہل بیت مجھے وہ اسباب عطا کر دیجئے. آپ نے پھر روٹیاں دے دی. ہو سکتا ہے ان روٹیوں میں ایسا نور ہو، ایسا فضل ہو، ایسی برکت ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں 100% نہیں، لیکن جیسے قرآن پاک کے 7 بطون ہیں، اس کی ایک ڈائمینشن یہ ہو سکتی ہے. ایک ڈائمینشن ہو انکار تو سکتی نہیں ہے کیا جا سکتا کہ اے اہل بیت آپ جو ہیں وہ میری جو ہے نا اسباب بڑھا دیجئے. روٹیاں پھر دے دی. پھر اگلے دن آیا، اس نے کہا میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، میری مدد کیجئے. تو اگر قیدی تھا تو پھر گلیوں میں آواز کیسے دے رہا تھا؟ اگر تھا قیدی میں ہونا چاہیے، قیدی تھا تو پھر گلیوں میں صدا کیوں دے رہا تھا؟ تو قیدی کو سمجھیے، قیدی بہت اہم چیز ہے. اس جملے کو میں روک کے اس لیے قیدی کہیں شاید وہ ایسی مخلوق تھی، کہیں وہ ایسا تھا جو کہہ رہا تھا میں اللہ کی محبت کی قید میں ہوں، میں کہیں جو ہے اللہ کی رضا کی اندر ہوں. کہیں وہ ایسی شخصیت تھی جو کہہ رہا تھا کہ میں شریعت محمدی کی پابندی کرنے والا ہوں. کہیں وہ کہہ رہا تھا سرکار ختمی مرتبت آپ کی محبت سے وادار ہوں، آپ کی محبت میں گھرا ہوا ہوں. قیدی کی ڈائمینشن کو سمجھیے گا. میں جو ہے وہ حدود اللہ کا پاسدار ہوں. جیسے میں نے کہا تھا تلک حدود اللہ کی، یہ حدود اللہ کے پاسدار ہوتے ہیں. تو کسی مخلوق نے آ کے کہا تھا کہ میں آپ کی محبت کا قیدی ہوں، مجھے اپنی محبت کا، اپنے دیدار کا شرف عطا کیجئے، مجھے یہ دیجئے. تو ہو سکتا ہے وہ جو روٹیاں انہوں نے دی ہوں اس کے اندر کچھ اور ہو، نظر کچھ اور آ رہا تھا نا، ہے تو نہیں تھا. اب اس ٹریٹ کو سمجھیے، یہ کھانا پینا نہیں ہوتا، اس کھانے کے اندر ان چیزوں کے اندر ایسی کوئی برکت ہوتی ہے. جیسے ہم نے روایت سنی کہ منصور حلاج کو آسمان سے ایک نور کا پیالہ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کے دل کی کیفیت بدل گئی. دیٹ از دی، آپ اس کو کہہ لیں کائنڈ آف ڈیوائن ٹیبل، روشنیوں کا بوفے آف دا لائٹس، بوفے آف دا ڈیوائن لائٹس.
ٹھیک ہے. علم کی روشنی, معرفت کی روشنی, حقیقت الہی کی روشنی, قرآن کے نور کی روشنی, وہ سارا ایک بوفے لگا دیا جاتا ہے. دسترخوان نور کا سجدہ. ٹھیک ہے, وہ جو نور کا دسترخوان سج جاتا ہے اور پھر چیئرز لگ جاتی ہیں, اس کو پرزائڈ کرتے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر جس بندے کو عطا کرنی نصیب ہوتی ہے اس کو وہاں لے جایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ کلو وشربو, کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. کبھی اس آیت کو اس تناظر میں بھی دیکھیے گا, کلو وشربو ولا تسرفو, کہ اس میں سے اتنا لے لو جتنا تم اس کو سنبھال سکتے ہو. کوئی لقمہ بھی مل جائے تو اس کی قسمت بدل جائے گی. یہ وہ ہے ڈیوائن ٹیبل, وہ سجایا جاتا ہے. یہ نصیب والوں کو, کروڑوں خربوں میں سے کسی ایک کو ملتا ہے, ساروں کو ملتا بھی نہیں ہے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہے وہ ڈیوائن ٹیبل جس کا آپ نے ذکر کیا تھا. یہ ایک طریقہ ہے, یعنی وہ لوگ جو ہے وہ اس دنیا کی قید سے آزادی چاہتے ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ چاہتے ہیں, وہ لوگ جن کے ظاہری باطنی اسباب اللہ کی طرف جانے کے کم ہیں, ان اسباب میں بڑھوتری چاہتے ہیں. تو ان کو کرنا کیا ہے, صدا کرنی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ جا کے, آواز دینی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے دروازے پہ جا کے, رسالت مآب کے گھر پہ جا کے, وہ گھر جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اے اہل بیت, اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ ہر رجس کو تم سے دور رکھے, ہر رجس کو. انما یرید اللہ لیذھب والی پوری آیات جو ہے اس میں. اور پھر اس کا سبب کیا ہے, اس کا جو اینڈ نوٹ ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ پاک اور پاکیزہ اور مقدس کر دیا. وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مادن رسالہ, حدیث قدسی کے لفظ ہیں, حدیث قضا کے مادن رسالہ, یہ رسالت کی مادن ہے. ٹھیک ہے, وہ اہل بیت نبوہ, نبوت کے اہل بیت ہے. اللہ ان کی تعریف کرتا ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا, پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں, ان کے والد ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں. اللہ پورا پرسائز تعارف کرا رہا ہے ان کا. یہ کہ جب انسان اپنا سرنڈر کرتا ہے, جب میں نے کہا تھا سجدے سے بات پھر آگے جاتی ہے, تو سجدے کا صلہ یہ ڈیوائن ٹیبل ہے, وہاں تک لے جایا جاتا ہے اور پھر نور کی غذا پیش کی جاتی ہے. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک اور چیز ہے کہ جب انسان کی چاروں طرف نور ہوتا ہے تو نور اس نار کو, نفس کو گھیر لیتا ہے. نفس چونکہ شیطان ہے نا, شیطان ناری ہے, تو انسان کے وجود میں 6 پیالے ہیں, 5 پیالوں میں نور بھرتا ہے تو چھٹے میں وہ مل کے بھرتے ہیں. یہ لطیفہ انا جہاں سے دیدار الہی ہوتا ہے. پھر یہ 6 کے 6 مل کے تو اس نفس کو گھیر لیتے ہیں, نفس کا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے. پھر نفس کو یہی ڈیوائن ٹیبل کے اوپر لایا جاتا ہے کہ اب تم اس نور سے جو ہے وہ چکھو. اور پھر یہ سارا جو ہے نا پھر ہوتا یہ, اب آ جاتے ہیں کہ جو ہے نا چونکہ نماز میں عبادت کا راز ہے, نماز مومن کی معراج ہے, اور نماز کا معراج سجدے میں, جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا. اب اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں, سجدہ ہوتا کیا. اب اس کی سائنٹیفک ڈیفینیشن کے اوپر آتے ہیں. سجدہ وہ ہے کہ جس وقت جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا, جھکتے ہیں, میں نے آپ کو ایک برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے ضمن میں بتایا تھا کہ برین اینڈ ہارٹ نیورون جو انرجی کے سینٹرز ہیں, تو جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ برین اینڈ جو ہے نا ہارٹ نیورونز یہ بھی نیچے آتے ہیں اور برین نیورون سے انٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا کیا جب آپ حالت سجدہ میں ہیں تو سارا آپ کا زمین پہ ہے اور آپ کا جو قلب ہے وہ سر سے اونچا ہے. دل کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے دل کو اللہ کے قریب کرنا سجدہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھیے. یعنی جب آپ جو ہے نا وہ نماز کا راز سجدے میں جب آپ سر رکھتے ہیں نا تو اپنے دل کو بلند تر مقام کے اوپر لے جاتے ہیں. یہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ صلات کی چوٹی سجدہ ہے, صلات کا عروج سجدہ ہے. سر زمین پہ رکھ دیا, قلب اس سے اوپر ہے. یہ بھی کہتے ہیں سجدہ کرنے سے نیگیٹو انرجی پازیٹیو انرجی میں بدل جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ارتھ گراؤنڈنگ کی میں نے بات کی تھی, ارتھ گراؤنڈنگ اور اسکائی گراؤنڈنگ. ٹھیک ہے, پیر تو یہ دونوں زمین پہ ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں. ہاتھ ہوتے ہیں آپ کی میجر چیزیں آپ کی زمین کے اوپر ہوتی ہیں. یعنی پورے وجود کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ سر میں ہوتی ہے اور سر سے وہ زمین کے اندر گراؤنڈ ہو جاتی ہے.
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر وہ ایک کاپر کی جو ہے نا پٹی سی لگائی ہوتی ہے کہ بجلی کڑکتی ہے تو اس کاپر کی پٹی سے وہ بجلی جو ہے وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے, عمارت جلنے سے بچ جاتی ہے. یہ سجدہ انسان کو آنے والی مشکلوں, مصیبتوں, پریشانیوں, ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے. ڈپریشن کے مریضوں کو بھی سجدہ کرنے کا کہا جاتا ہے کیونکہ اس برین میں صرف خون نہیں جاتا, نیورونز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اس کو سمجھیے. پھر یہ جو ہے نا کہ جب اللہ اور بندے کے درمیان اختلاف, جو اللہ اور اس کی عبادت, شیطان بیسیکلی بندہ تو تھا نہیں, عبادت گزار نہیں تھا, لیکن عبادت گزار بنا ہوا تھا. عبادت گزاری کا سجدے تو کرتا تھا نا, عبادت گزاری کرتا تھا, لیکن اس کسی صلے کے لیے, یعنی صلہ کیا تھا, وہ شاید خلیفۃ اللہ بننا چاہ رہا تھا. اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنا دیا, اللہ نے آدم کو خلیفۃ اللہ بنا دیا, اس کو وہ صلہ ملا نہیں, وہ بگڑ گیا تو اس نے آدم کی مخالفت, اللہ کی مخالفت نہیں کی, لیکن صلہ کیا ملا, راندہ درگاہ ہو گیا, نکل جا. اللہ نے رجیم کر کے, مردود کر کے بھگا دیا. کیوں؟ امر الہی کے خلاف تھا. تو جس کی ذات میں امر الہی جاگزین ہوتا ہے اس کی مخالفت اب کرتے ہیں تو اللہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. اسی لیے واصف علی واصف صاحب کا جملہ ہے کہ کرم یافتگان سے مقابلہ تباہی لے آتا ہے. جس کے اوپر اللہ کا کرم ہو اس سے مقابلہ نہیں کرتے. صحیح. شیطان نے بھی اس کرم یافتہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی, اس لیے تباہی ہوئی تھی. یہ وہ چیز ہے. یعنی آپ اس کو سمجھیں کہ یہ بات اتنی زبردست ہے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کی, کہ ایک اور کہا جاتا ہے کہ میک یور سول رائڈر آف یور باڈی, اپنی روح کو اپنے جسم کی کمانڈ دیں. تو سجدے کو ایک دفعہ دیکھیں, جب انسان سجدے میں ہوتا ہے ایک سواری کی طرح ہوتا ہے نا, تو روح اس کے اوپر سوار ہوتی ہے, روح اس کے اوپر سوار ہوتی ہے. تو جب روح اس کے اوپر سوار ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو امر الہی اور اللہ سے جوڑتی ہے, اور پھر اس کے اندر ایک چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی جب اللہ کا امر آپ کو رول کر رہا ہوگا, آپ سوچ سکتے ہیں آپ کس مقام پہ ہوں گے, آپ کی اپنی ذات کا کیا مقام ہوگا, تو کہاں پہ آپ کا مقام اور کہاں کائنات کے مالک کا مقام. کم از کم 1000 کروڑ% ہی, یعنی 1000.100 بلین % میں, یعنی 1 تو ہو ہی نہیں سکتا نا, 1 تو اللہ ہی ہے, تو اس کے بھی کروڑویں کھربویں حصے میں بھی جو % ہوگی اتنی ڈیسیملز میں, تب بھی زندگی سنور جائے گی. یعنی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی آپ اللہ کے قریب ہو گئے, ساری زندگی کا دکھ تکلیف پریشانیاں مشکلیں ختم ہو جائیں گی. اس کو سمجھیے, یہ وہ سجدہ ہے. جب جو ہے نا وہ آپ سمجھیے گا کہ یہ سجدے کی کیفیت سمجھیے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ سجدے کی حالت میں, اور امام حسین علیہ السلام آپ کے جو ہے وہ کمر مطہر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو کیا بیٹے کے لیے یا اولاد کے لیے حکم تھا سجدہ طویل کرنے کا؟ نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا یہ سب لوگ آئیڈینٹیکل ہیں. روح اسلام کا, محی الدین کا نام, دین کو زندگی دینے والے کی نام کیا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے, اصل میں ایک محی الدین, دین کو زندہ کرنے والے صرف اور صرف مولا حسین ہیں. انہی کے بعد اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. تو اسلام تو کربلا کے بعد ہی زندہ ہو گیا نا. جیسے صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جب انہوں نے آپ سے نا حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی سے کسی نے پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں, تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ سن 61 ہجری کے بعد یہ سارا سسٹم بدل دیا گیا تھا. سن 61 ہجری کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد صرف 2 ہی فرقے بچتے ہیں, یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. تو فقیر حسینی ہے. اب سمجھیں سجدے کی جو میں بات یہاں لا رہا تھا, سرور انبیاء سجدے میں اور مولا حسین آ کے بیٹھ گئے, حکم ہوتا ہے کہ سجدہ طویل کر دیں. اب بیٹے کے لیے کیا تھا, بیٹے کے لیے کیا ہوتا تو یہ سنت ہوتی, آئیڈینٹیکل تھا. اللہ کچھ دکھانا چاہ رہا تھا کہ جب امر الہی جو ہے وہ آ جائے گا تو سجدہ آپ کو اس طرح ہی کرے گا. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مولا حسین کی کوئی برتری, مولا حسین اولاد ہیں. مولا حسین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر کا, ان کے نور کا, ان کی ذات کا, ان کے کرم کے واسطے وسیلے سے مولا حسین ہے.
مولا حسین رسول اللہ کی وجہ سے مولا حسین ہے، مولا علی رسول اللہ کی وجہ سے مولا علی ہیں، پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹیکل ہیں، وجہ سرور انبیاء ہیں۔ مولا حسین کا جو ہے وہ ان کی تکریم دکھانا سرور انبیاء چاہ رہے تھے، آپ نے سجدہ لمبا کیا۔ اب اس کو اگر آپ کہیں اس کو ویژولائز کریں تو آپ سمجھیں کہ سجدے کی حالت میں روح امر الہی آپ کے اوپر ہے، اور پھر سجدہ جو ہے وہ آپ کی چیزوں میں، یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو ہم کچھ چیزوں کا اطلاق کر ہی نہیں نہ سکتے، وہ تو اس ساری چیزوں سے ماورا ہیں۔ تو جب اسوہ حسنہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسی جو ان کے لیے نہیں تھیں یا ان عام لوگوں کے لیے، اس سے پیغام لوگوں کو کیا دینا چاہ رہے تھے، ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے، ہمیں وہ سوچنا چاہیے۔ اب اس کو سمجھیے کہ جب اللہ کی بادشاہت یہ جسم تسلیم کر لیتا ہے تو پھر ایک آیتیں ہیں، کچھ آیات اشترا سورہ توبہ کی، جس میں اللہ کہتا ہے اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کا سودا کر لیا، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کا سودا کر لیا، ان سے جانیں خرید لیں۔ کس کے بارے میں، یا وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یا مار دیے جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں، یا شہید ہو جاتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے جو توریت میں ہے، انجیل میں ہے اور قرآن میں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر وعدوں کو وفا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سورہ توبہ کی آیات کا ترجمہ ہے، تو اس کو سمجھو۔ یہیں اسی ضمن میں جو ہے نا اس کو اللہ نے جو ذکر کیا، تائبون العابدون الحامدون الصائمون الراکعون الساجدون، یہ مختلف الفاظ ہیں، یہ آگے پیچھے آئی ہیں، مطلب میں اس کو پورا اس طرح نہیں پڑھا، لیکن یہ آیت کے اندر یہ ان کی تعریف مختلف جملوں میں ایسے ہی آئی ہوئی ہے جو اللہ نے ذکر کیا۔ اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، میں نے پیچھے کہا تھا کہ وہ پاسداران حدود الہی، وہ جو قیدی کے ضمن میں بتایا، اور وہ اللہ کی حدود کے حفاظت کرنے والے ہیں، اور انہی صاحبان علم کو جو ہے بشارت ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف توبہ کرنے والے، تائبون توبہ کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، حامدون حمد بیان کرنے والے، صائمون روزہ رکھنے والے، راکعون رکوع کرنے والے، اور ساجدون سجدہ کرنے والے، اور ان کے لیے اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کی جانوں کا سودا اللہ نے کر لیا، اور ان کے لیے جو ہے وہ بشارت ہے، اور یہی وہ اللہ کا وعدہ ہے جو توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ کتنا زبردست طریقے سے اللہ اپنا اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو پھر ایک لمحے کے لیے صرف سوچئے گا کہ ساجد کا یہ مقام ہے تو سید الساجدین کا کیا مقام ہوگا، امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ عابد کا یہ مقام ہے تو سرکار زین العابدین کا کیا مقام ہوگا۔ کبھی رسالت مآب کی اولاد کو سمجھیے گا، یعنی کربلا میں سجدے میں سر کٹانے کے بعد آل محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی ہے نا، اس معراج کا نام سید سجاد ہے، اس معراج کا نام مولا سید زین العابدین ہے، جنہوں نے شام کے دربار کو کسی ایک تلوار سے، کسی ایک تیر کے بغیر فتح کر لیا تھا، جن کے خطبوں نے تنابیں کاٹ دی تھیں، جن کے خطبوں نے پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو شریکت الحسین جو ہیں ان کے خطبے نے، مولا سید سجاد کے خطبے نے کفر کی بنیادیں اکھاڑ دی تھیں۔ یعنی یہ جو حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں کہ اس کے بعد تو کوئی شک ہی نہیں نہ رہ گیا کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، اتنا خوبصورت علاج کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو سجدے کا یہ مقام ہے تو سید الساجدین کا کیا مقام ہے، اس کو سمجھیے۔ یعنی سجدہ صرف گھٹنے پاؤں ہاتھ زمین پہ رکھنے کا نام نہیں ہے، اپنی تمام تر نیگیٹو انرجی جو ہے نا وہ ارتھ گراؤنڈ کرنے کا نام ہے۔ انرجی کو سمجھیے، باڈی کی تمام تر نیگیٹو انرجی۔ اب اس کو سمجھیے، پرانی روایات دیکھیں، انسانی تاریخ دیکھیں کہ بادشاہوں کو اوپر کھڑے ہو کے سلام نہیں کیا جاتا تھا، ہمیشہ بادشاہ اوپر بیٹھتا تھا تخت پہ، رعایا نیچے بیٹھتی تھی، بادشاہ ڈسٹنکٹیو ہوتا تھا۔ اسی طرح ہر قوم میں جب جو ہے نا وہ کسی اعلیٰ طاقت کے سامنے جاتے تو عاجزی اختیار کرتے۔ بالکل۔ تو کائنات کا حاکم اعلیٰ کون، کائنات کا کارساز کون، کائنات کا مطلق حکمران کون؟ اللہ۔ تو اللہ کے سامنے کیسے جانا ہے؟ سر جھکا کے، سر جھکا کے۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ سجدہ پروٹوکول ہے۔
اب آ جاتے ہیں اس کی فائنل ڈیسٹینیشن. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی دعا عبادت کا نچوڑ ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب ایک اور چیز ہے. اس کا مطلب ہے دعا از فار یو اینڈ سجدہ از فار اللہ. اللہ کو لیکن یہ کہا سجدہ, جاتا ہے کہ سجدے میں جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے جو دعا کریں گے نا وہ قبول ضرور ہوگی. دعا از فار یو اینڈ سجدہ از فار اللہ. لوگ حقیقت میں دعا جو ہے نا وہ سجدہ ہے. یہ میں نے آپ کو کہا تھا سجدہ طویل کرنے کا حکم یہ اللہ نے کہا تھا کہ امر الہی. امام حسین علیہ السلام ذات بھی ہیں ٹھیک ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام اس روح کا ایک جو ہے نا وہ مظہر بھی تو ہیں. بالکل, اس امر الہی کا مظہر بھی تو ہیں جنہوں نے آگے چل کے سیگریگیٹ کرنا تھا اسلام کو کفر سے. ایسے ہی ہے. جنہوں نے اپنی جان دے کے, اپنا گھر دے کے, اپنی چیز دے کے یہ قربان کرنا تھا, یہ عاجزی, انکساری, یہ سر تسلیم خم کرنا تھا, ان کی وجہ سے یہ سجدہ, یعنی جب تک آپ کو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ نہیں نہ سمجھ آئے گا, آپ کو سجدہ سمجھ نہیں آئے گا. یہ وہ سجدہ ہے کہ جس میں اللہ نے کہا تھا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اے نفس مطمئنہ جو ہے وہ اللہ کی طرف آ. جب مولا حسین نے تلوار نیام میں رکھی ہے تو کیا پڑھا ہے, یا ایھا جو ہے نا آسمان سے آواز آ رہی تھی, آپ نے کہا تھا کہ تسلیم امرک, جو ہے نا آپ نے کہا تھا رضن لقضائک و تسلیم امرک, تو آپ نے یہی کہا تھا. یہ آیات پڑھی اور پھر اس کے بعد کہا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اللہ کی طرف آؤ. تو وہ جو سفر ہے نا وہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر ہے. نفس کی حالتیں ہیں. نفس امارہ جو برائیوں کا حکم دیتا ہے, نفس لوامہ جو برائیوں پہ ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے کیا کر دیا, نفس الہامہ جس کو وجدان ہونا شروع ہوتا ہے, نفس مطمئنہ جو اللہ کے نور سے مزین ہو چکا ہوتا ہے. اور نفس مطمئنہ یہ لاسٹ اسٹیج ہے, آخری اسٹیج ہے. اس کے بعد فد کلی فی عبادی و ود کلی فی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جا, میرے بندوں کے ساتھ میرے ساتھ ہو جا. پھر اللہ اس کو جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ایلوکیشن دے دیتا کہ جا بس ٹھیک ہے, اس کے بعد میں تیرا رب, تو میرا بندہ, اس کی وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے. کبھی اس کو سمجھیے گا یہ کربلا میں ہوا کیا ہے. کربلا میں آخری جو ہے سجدہ, اس کو سمجھیے گا بیٹا, سمجھ آئے گی آپ کو. علامہ صاحب کے 4 مصرے مجھے ایک دم سے یاد آ گئے. وہ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ, وہ کہ جو تلوار کے نیچے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. ان کے خونش بروید لا الہ, ان کے از خونش بروید لا الہ, کہ جس کے خون سے لا الہ الا اللہ کی آبیاری ہوتی ہے. ان کے بخشد بے یقینہ را یقین, کہ وہ کہ جس کی کہانی پڑھنے سے بے یقینوں کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے, جس کی صرف کہانی پڑھنے سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ان کے لرزد, ان کے لرزد از سجود او زمین, کہ وہ ایسا سجدہ کرتا ہے کہ زمین کی روح کانپ جاتی ہے, زمین کی روح کانپ جاتی ہے. یہ علامہ محمد اقبال ہے, کبھی پڑھیے گا. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام, ایک ان کی کتاب ہے رموز بے خودی, اس میں جو ہے وہ سر حادثہ کربلا کے نام سے ایک نظم ہے فارسی کی, انشاءاللہ ضرور اس کی کمال کی. وہ بیٹا علامہ اقبال کے نا کام کا بھی وہ معراج ہے, بہت خوبصورت. یعنی یہ وہ سجدہ ہے بیٹا, جب زین سے مولا زمین پہ آئے نا تو یہ جملے پڑھے ہیں, اور پھر وہی جملے جو میں نے ابھی ذکر کیے تھے کہ اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے, اب تو اپنا وعدہ پورا کر. پھر وہی جو پاک بی بی شریکت الحسین سلام اللہ علیہ نے, یعنی آپ ان کے درد کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اپنی تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں. 6 مہینے سے لے کے جو ہے وہ 92 سال تک کے اصحاب تک قربان کر دیے, ٹھیک ہے. مسلم ابن اوسجہ جن کی شہادت ہوئی ہے 92 سال کی ایج ہے, 92 سال سے لے کے 6 سال کی عمر تک ہر قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. رشتہ کوئی نہیں رکھا, بچا کے کچھ نہیں رکھا. یعنی وہ جو ہے کہ اللہ کی راہ میں, ادیب صاحب کا ایک شعر ہے, مجھے اس کو تھوڑا سا کہ خدا کے راستے میں رکھنا کیا اور بچانا کیا ہے, لکھ دیا یہ سارا نصاب ریت پر, کہ
کہ مولا حسین نے اس کربلا کی ریت کے اوپر یہ سارا کچھ لکھ دیا کہ اللہ کی راہ میں قربان کیا کرنا ہے اور بچانا کیا ہے. یہ سارا ان کے اسوہ حسنہ میں. اس کو سمجھیے وہ سجدہ صرف اور صرف مولا حسین کی ذات کی معراج ہے. وہ یہی تو وہ سجدہ تھا جب شیطان نے آ کے کہا تھا کہ یا اللہ یہ آدم کا روپ تو نے مجھے دکھایا ہی نہیں تھا, مجھے تو وہ آدم دکھاتا رہا ہے. اگر تو نے مجھے یہ دکھایا ہوتا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اس کو سجدہ نہ کرتا. لیکن اس وقت اللہ نے کہا کہ نہیں, بس اب نہیں, اب تو مہلت دے چکا ہوں. یہ جو ہے نا, یہ کربلا میں یہ روایت موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے, ٹھیک ہے ہوگی, لیکن یہ موجود ہے کہ وہ شیطان آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ روپ, یہ اللہ کا روپ, یہ انسان کا روپ, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. یہ 1,24,000 نبی جو قربانی نہیں دے سکے وہ مولا حسین. کیوں کہ 1,24,000 نبی ایک طرف, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف. اللہ نے جب آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ان کو آپ کے ہاتھ سے بچا لے گا, تو وہ جو قربانی وہ فدیناہ بذبح عظیم والی, وہ سرور انبیاء کی اولاد میں سے ان کے بچوں نے دینی تھی نا. بالکل. تو وہ قربانی, یعنی حضرت ابراہیم ایک بچے کی قربانی پیش کرتے ہیں, آنکھوں پہ پٹی ہے, مولا حسین نے پٹی نہیں باندھی. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ نہیں کانپتے. مولا حسین نے اپنے ہاتھ سے اپنے 18 سال کے بیٹے کے جگر سے برچی نکالی ہے اور وہ جگر برچی میں الجھ کے باہر آ گیا. مولا حسین کے ہاتھ نہیں کانپے. یہ وہ نور ہے, یہ وہ سجدہ ہے. اور اتنی مصیبت اذیت کے بعد جب مالک زین سے زمین پہ آتے ہیں تو پہلا کام کیا, سجدے میں سر رکھا. اسی سجدے کی حالت میں آپ نے جو ہے وہ قربانی پیش کی. اور جب وہ قربانی کے اوپر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی پاک بی بی جو ہے وہ سیدہ شریکت الحسین تشریف لاتی ہیں, تو اپنے بھائی کا کٹا ہوا سار والا جو جسم ہے وہ اپنے قریب کر کے کہتے ہیں اللہم تقبل ھذا القربان, کہ اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کریں. یہ ہے بیٹا سجدہ. مجھے تو صرف یہی سمجھ آتی ہے کہ سجدہ وہ ہے کہ جس کا جو ہے وہ انعام بھی اللہ جانے. وہ وقار امبالوی صاحب کا ایک شعر ہے جو اکثر لوگ علامہ صاحب کا کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے, ایک سجدہ شبیری, ایک ضرب ید اللہ. بس یہی عبادت ہے, یہی دین ہے جس کی مجھے سمجھ آتی ہے بیٹا. مجھے تو اس کے علاوہ سجدہ سمجھ نہیں آتا. قربانی جو ہے وہ اپنی پیاری ترین چیز اللہ کی راہ میں پیش کرنا. سب سے پیارا کیا ہوتا ہے؟ اولاد, گھر, بچے, اپنی جان. مولا حسین نے تو ایک بھی نہیں رکھی. ان سے بڑی قربانی اور کون ہو سکتا ہے, جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا حضرت اسماعیل کے وقت میں. یہی وہ راز ہے, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. کبھی زندگی رہی تو بیٹا اس کے اوپر بات کریں گے, میرے تو اس سے زیادہ بات ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ. آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں نا سجدے کی امپورٹنس کیا ہے, وہاں سے شروع ہو کے سجدے کے اندر کیا راز چھپے ہیں, پھر کربلا کے سجدے پر بات کی, پھر سجدے کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے, سجدے کے بعد اللہ انعام کیا دیتا ہے, ان ساری باتوں کو آپ نے ڈسکس کیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سجدے کی امپورٹنس اور اس میں چھپے رازوں پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.